الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو یتولی الصالحین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وہو یتولی الصالحین، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ سرپرست کہتے ہیں جو کسی کے نفع نقصان کا، ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ جیسے بیوی کا سرپرست اس کا خامد ہوتا ہے اور بیٹے کا سرپرست اس کا باپ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نیکوکاروں کے سرپرست ہے۔ سرپرست کو فکر ہوتی ہے اپنے ماتحت کی کہ اس کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک بچے نے اپنے کلاس فیلو کو بتایا میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تم نے عمرے کا ویزا لگوا لیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا تم نے اپنی ٹکٹ بنوا لی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تم نے مکہ مدینہ میں ہوٹل بک کروا لیے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تم نے پہلے کبھی عمرہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تمہارے پاس سفر کا خرچہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اس نے کہا جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو تم عمرہ کیسے کرو گے؟ تو دوسرا بچہ مسکرا کے جواب دیتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اب ایک لفظ ابو کا بول کر اس نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ جب ابو میرا سرپرست ہے اور وہ میرے ساتھ جا رہا ہے، میرا پاسپورٹ بھی وہ بنوائے گا، میرا ویزا بھی وہ لگوائے گا، میری ٹکٹ بھی وہ بنوائے گا، میری بکنگ بھی وہ کروائے گا، میرا خرچہ بھی وہ کرے گا، مجھے عمرہ بھی کروائے گا، بحفاظت واپس بھی لائے گا۔ تو جس طرح بچے کا سرپرست اس کا باپ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے کا سرپرست میں ہوتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ پروردگار جس کے پاس کائنات کے خزانے ہیں، جب وہ کسی کے سرپرست بن جائیں تو پھر ماتحت کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اپنی سرپرستی میں قبول فرمایا۔ بی بی مریم کی والدہ دعا مانگتی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا تو قبول فرما لے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ ظاہری طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے ذمہ دار بنے۔ اب بی بی مریم مسجد کے ماحول میں اعتکاف میں رہتی تھی اور زکریا علیہ السلام اس کے ذمہ دار تھے۔ ان کو تبلیغ پہ جانا پڑا تو وہ ان کے پاس کھانا کے سامان رکھ کے چلے گئے۔ دیر ہو گئی، انسان کو کام میں دیر لگ بھی جاتی ہے۔ اب زکریا علیہ السلام بڑے متفکر تھے کہ مریم لڑکی ہے، مسجد سے باہر نکل نہیں سکتی اور اکیلی ہے تو اس کو کھانا کیسے ملے گا، وہ کیسے کھانا کھائے گی؟ لہذا وہ اس پریشانی میں جلدی جلدی واپس آئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو کھانا موجود ہے۔ قال یا مریم، پوچھا اے مریم انا لک ھذا، یہ کھانا تجھے کہاں سے ملا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے پھل دے۔ تو جس پروردگار نے بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما دیے، کیا وہ اپنے محبوب کے امتیوں کو موسم کے پھل نہیں عطا کر سکتا؟ ہم اگر اللہ کے بن کر رہیں نا تو اللہ ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا۔ وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔
اتنی شرط ہے کہ وہ یتولی الصالحین، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ہر ایرے غیرے کو اپنی سرپرستی میں نہیں لیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سرپرستی میں لوں گا اس کو جو نیک بنے گا۔ ہم نیک بن جائیں اور اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں، بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے، اس لیے کہ مسائل کو حل کرنے والا پروردگار ہمارا سرپرست بن جائے گا، وہ ہمارے ہر مسئلے کو حل کر دے گا۔ ہماری آج مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خود مالک بنے پھرتے ہیں کہ جی کرنا وہ ہے جو دل چاہے گا۔ اللہ بھی ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے ہم ذلیل ہوتے ہیں، پریشان ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، ایک پریشانی باندھ کے پڑھتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں گے، دوسری اوپر سے آ جاتی ہے، کشتیاں کرتے پھرتے ہیں، ساری عمر کشتیاں کرتے گزر جاتی ہے۔ بھئی پریشانیوں کے ساتھ کشتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس پروردگار نے یہ پریشانیاں بھیجی ہیں اس کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق قائم کر لیں، وہ ان پریشانیوں کو ہی ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، وہ تو ہمارے پروردگار ہیں، ہماری مشکلات کو ختم کر دیں گے اور ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما دیں گے۔ ہم اپنی منمانی کی وجہ سے مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بادشاہ کا اکیلا بیٹا ہے، وہ تو بادشاہ کے خزانوں کا وارث بن سکتا ہے، تخت و تاج کا وارث بن سکتا ہے۔ اب وہ بادشاہ سے روٹھا پھرے، کھانے کو ہے نہیں، اور وہ ادھر ادھر نوکری ڈھونڈتا پھر رہا ہے، او جی مجھے مزدور کی نوکری دے دو۔ لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام نہیں، اور یہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور کبھی ادھر کی منت کرتا ہے، کبھی اس کی منت سماجت کرتا ہے۔ اس کو ہر بندہ کہے گا کہ تیرے جیسا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ کا بیٹا ہے، تو بادشاہ سے تعلق ٹھیک کر، اس کے خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہوں گی، وہ تخت و تاج تجھے حوالے کر دے گا۔ تو مزدوروں کی طرح جو ہے وہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بنا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں، نیک بن کر رہیں۔ اللہ نے اپنی سرپرستی میں لے لیا، اس کے خزانوں کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب تک پہنچتے ہیں، اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں عزتیں بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اور دنیا کے اندر نعمتیں بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، 2 یتیم بچے تھے، ان کا باپ نہیں، ان کا دادا پردادا اوپر 7ویں پشت میں ایک نیک بندہ گزرا تھا، اور اس نے بچوں کے لیے ایک خزانہ دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، اب اگر یہ خزانہ برآمد ہو گیا تو لوگ اس کو لے لیں گے، بچے لے نہیں سکیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دیوار کی حفاظت ہو۔ وہ دیوار گرنے والی ہوئی تھی بوسیدہ ہو کے۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اس دیوار کے بننے پر مامور فرما دیا۔ چنانچہ ایک نبی اس دیوار کو بنا رہے ہیں، ایک ولی اس دیوار کو بنا رہے ہیں۔ اب جب اس دیوار کو بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ دیوار تو بنا دی ہم نے، ان سے کوئی مزدوری تو نہیں لی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نے بنائی کہ کان تحتہ کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان کا اوپر دادا پردادا کوئی نیک بندہ گزرا تھا۔ اب سوچئے کہ جب نیک بندے کی 7ویں پشت کے مال کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو نیک بندے کی 7ویں پشت کے ایمان کی کیوں نہیں حفاظت فرمائیں گے؟ اس لیے ہم اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں، اللہ مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے مزے ذرا چکھ کے دیکھیں کہ یہ کیا لطف کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے کمرے میں اکیلی سوئی ہوئی تھی۔ ایک چور آ گیا،
اس نے آ کے دیکھا کہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں، ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا چلو یہی لے چلتے ہیں۔ اب جب اس نے وہ چادر اٹھائی اور جانے لگا تو سر چکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بندے کو اٹھتا ہے تو سر چکراتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ اب جب آنکھوں میں اندھیرا آ گیا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے چادر وہیں پھینک دی اور دروازے میں سے بھاگنے لگا۔ خوف طاری ہو گیا تھا اس کے اوپر۔ جب دروازے میں سے نکل رہا تھا تو آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ یوں اللہ حفاظت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بوڑھی عورت کا گھر بادشاہ کے محل کے بالکل تھا۔ وہ کہیں دور رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی۔ اس زمانے کے سفر بھی مہینوں کے ہوتے تو کچھ مہینے وہ رشتہ داروں کے ہاں رہی۔ اب اس دوران بادشاہ نے اپنے محل میں توسیع کرنی تھی۔ اس نے پولیس والوں کو کہا کہ پتہ کرو یہ کس کا جھونپڑی ہے۔ ان کا ایک بڑھیا کی تھی، وہ تو یہاں ہے نہیں، تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا چلو اس کو گراؤ اور میرا محل بڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا دیا اور محل کو وسیع کر دیا، چھت ڈال دی، محل بن گیا۔ بڑھیا جب 6 مہینے کے بعد واپس آئی تو اس نے آ کے دیکھا تو اس کی تو جھونپڑی نہیں تھی۔ اس نے لوگوں سے کہا بھئی یہاں تو میری جھونپڑی تھی۔ ان کا بڑی ماں تو یہاں تھی نہیں، تو بادشاہ نے محل بڑھانا تھا، اس نے تمہاری جھونپڑی گرا دی اور اپنا محل بڑا کر لیا۔ تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ میں اگر یہاں نہیں تھی تو یہیں تھا۔ میں اگر یہاں نہیں تھی تو یہیں تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے محل کی چھت زمین کے اوپر آ گئی تھی۔ تو اللہ اپنے بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے، اس کو عزتیں بھی دیتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل خلیفہ گزرے ہیں۔ انہوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری۔ اتنے بڑی اسلامی ملک کے وہ بادشاہ تھے، المومنین تھے، مگر بیت المال سے بہت تھوڑی سی تنخواہ لیتے تھے جو خرچ ہو جاتی تھی اور پھر غربت میں وقت گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کی طبیعت میں بات آئی کہ میں انگور کھاؤں۔ جیسے بیمار آدمی کو کبھی کبھی کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے نا، تو انگور کھانے کو دل چاہا، مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ انگور خرید سکیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے 1 درہم مانگا کہ مجھے 1 درہم دے دو، میں انگور کھانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا امیر المومنین میرے پاس 1 درہم بھی نہیں کہ میں آپ کو دے سکوں۔ پھر بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ کو جو مہینے کی تنخواہ ملتی ہے نا، تو آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، آپ انگور بھی کھا لیں اور باقی بھی کام پورے ہو جائیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا۔ چنانچہ کا انچارج تھا، اس کو کہا کہ بھئی میری کچھ ضرورتیں ہیں اور پیسہ نہیں ہے میرے پاس، تو مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ خزانے کے انچارج نے کہا کہ امیر المومنین میں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کو تیار ہوں، آپ ایک کاغذ کے اوپر ایک فقرہ لکھ کے دے دیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا۔ عمر بن عبد العزیز نے جواب دیا کہ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا جب آپ گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں آپ کو مہینے کی تنخواہ ایڈوانس بھی نہیں دے سکتا۔ وقت کے امیر المومنین کو مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہ ملی اور انہوں نے بغیر انگور کھائے اپنا وقت گزار لیا۔ ان کے دوست ان کو بہت تانے دیتے تھے کہ تیرے 11 بیٹے ہیں، تو نے نہ بیٹوں کے لیے جاگیریں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، نہ ان کے لیے ہیرے جواہرات، اور بچوں کو غربت میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو نے 2 بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ کہنے لگے زیادتی یہ کہ تیرے بچے غریب ہیں، تو نے ان کے لیے کوئی جائیداد نہیں بنائی۔
پہلے بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے کئی مربع زمین وقف کر دی تھی، تو بھی چاہتا تو کر دیتا، مگر تو اپنے بچوں کو بالکل غربت کے حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے سنو، اگر میں نے بچوں کو نیک بنایا ہے تو میرے اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، میں اپنے بچوں کو اللہ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں، اور اگر میرے بچے نیک نہیں تو میں ان کے فسق و فجور پہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لو جی، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے، دنیا یاد کرتی تھی ایسا عادل بندہ، ایسا امانت دار بندہ، ایسا صداقت والا بندہ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس وقت اسلامی دنیا کے 11 صوبے تھے، ابھی تو ہمارے ملک کے 4-5 صوبے ہیں نا، اس وقت اسلامی دنیا کے کتنے صوبے تھے؟ 11 صوبے تھے۔ ایک صوبے کا گورنر یعنی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ فوت ہو گیا، اب بادشاہ نے وزیر اعلیٰ چننا تھا، تو بادشاہ نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ کس کو وزیر اعلیٰ چنیں۔ ان کا جی دنیا عمر بن عبدالعزیز کو یاد کرتی ہے، کوئی بندہ ہو جو عمر بن عبدالعزیز کی بالکل کاپی ہو، اسی جیسا ہو۔ تو ایک نے مشورہ دیا سر الابی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو بڑا بیٹا ہے نا، وہ بالکل باپ جیسا ہے، نیک ہے، متقی ہے، اچھا ہے، امانت دار ہے، دیانتدار ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے عمر بن عبدالعزیز کے پہلے بیٹے کو گورنر بنا دیا ایک صوبے کا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح اتنا اچھا کام کیا، نیکی تقوی کے ساتھ اتنا اچھا کام کیا کہ دنیا کو عمر بن عبدالعزیز دوبارہ یاد آ گئے۔ پھر ایک صوبے کی گورنر کی سیٹ خالی ہوئی تو بادشاہ نے اس کے دوسرے بیٹے کو گورنر بنایا، اس نے اس سے بھی اچھا کام کیا۔ پھر تیسری سیٹ خالی ہوئی تو تیسرے کو بنایا، اس نے بھی اچھا کام کیا۔ ایک وقت ایسا آیا اسلامی دنیا کے 11 صوبوں کے 11 گورنر عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ جو باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا، اللہ نے اس کے بچوں کی سرپرستی فرمائی چونکہ وہ نیک تھے۔ اب آپ سوچیں، ایک باپ ہو، اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ ہو تو باپ کی کیا شان ہوتی ہے، اس کا تو سر فخر سے بلند ہوتا ہے، میرا بیٹا وزیر اعلیٰ ہے۔ نہیں، 11 صوبوں کے 11 گورنر اس کے بیٹے ہیں ایک ہی وقت میں۔ اللہ نے اس کے بچوں کی ایسی سرپرستی فرمائی۔ آپ کہیں گے جی کہ بہت پرانے زمانے کی باتیں سنانے بیٹھ کے، میں قریب کے زمانے کی بات سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے ایک مرید تھے، قاری صاحب، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور مسجد نبی میں وہ قرآن پڑھاتے تھے۔ ان کی تنخواہ اس زمانے میں 3000 ریال تھی مہینے کی، مگر وہ کثیر الاولاد تھے۔ ان کے 9 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں، تو 13 نفر گھر کے یہ ہو گئے، 2 ماں باپ 15 ہو گئے۔ اب 15 بندوں کو سعودی عرب میں کھانا صبح شام دینا اور 3000 ریال تنخواہ اور اس میں ایک مکان کا کرایہ بھی شامل، تو بندے کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ قاری صاحب بہت غربت کی زندگی گزارتے تھے، مگر اللہ کی شان کہ ہر سال ان کو اللہ تعالیٰ ایک نیا ماڈل دے دیتے تھے، کبھی بیٹا کبھی بیٹی، اور انہوں نے کبھی 2 بکرے کا عقیقہ تیار کیا ہوتا تھا، کبھی 1 بکرے کا عقیقہ۔ ہم ان کو عقیقے والے قاری صاحب کے نام سے پہچانتے تھے۔ اچھا وہ عقیقے والے قاری صاحب، وہ ہر سال حج کے موقع پہ عقیقہ کرتے تھے اور ہم حضرت کے ساتھ مفت خور خوب گوشت کھاتے تھے۔ حضرت کی جب وفات ہوئی تو قاری صاحب کا میرے ساتھ محبت کا تعلق تھا، انہوں نے بیعت کا تعلق اس حاجت کے ساتھ جوڑ لیا۔ میں ان کا کافی احترام کرتا تھا، چونکہ وہ میرے شیخ کے قریبی بھی تھے اور نیک بندے بھی تھے، مسجد نبی میں پڑھاتے تھے۔ ایک دن مسجد نبی میں حج کے بعد میں عشاء کے بعد صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے میں چھتریاں نہیں لگی ہوئی تھیں، تو صحن میں بیٹھے ہوئے نگاہ جو ہے گنبد خضرا پہ بھی پڑتی تھی، اور میں بیٹھا درود شریف اپنا پڑھ رہا تھا کہ لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں، تو یہ جو چند منٹ ہیں میں اس کو غنیمت سمجھ کے صلاۃ و سلام پڑھوں۔ اب میں اکیلا بیٹھا اپنی دھن میں درود شریف پڑھ رہا تھا،
قاری صاحب میرے پاس آیا اور قاری صاحب بڑے پریشان تھے. ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ بہت ڈپریشن ہے. میں نے پوچھا قاری صاحب خیریت ہے؟ کہنے لگے جی آج میں بہت پریشان ہوں حضرت. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے 9 بیٹے اور میں نے 9 کے 9 کو حافظ، عالم، قاری، مولوی بنایا ہے، اور اب میرا بڑا بیٹا جوان ہو گیا ہے. ماں کہتی ہے بڑے بیٹے کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کرنی چاہیے، مگر میرے پاس تو وسائل ہی نہیں. 3000 میری تنخواہ ہے، میں بچوں کو روٹی مشکل سے کھلا سکتا ہوں، میں شادی کا انتظام کیسے کروں؟ اور ہمارے ہاں جیسے بچی کا جہیز بچی والے تیار کرتے ہیں نا، سعودی عرب میں بچی کا جہیز لڑکے والے تیار کرتے ہیں، خاوند کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو نہ میں بچی کا جہیز بنا سکتا ہوں، نہ میں کچھ اور خرچہ کر سکتا ہوں، تو میں بچے کی شادی کیسے کروں؟ کہنے لگے حضرت ہمارے پاس 3 کمروں کا گھر ہے، ایک کمرے میں سارے بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دوسرے کمرے میں ساری بہنیں اکٹھی رہتی ہیں، اور تیسرے کمرے میں ہم ماں باپ دونوں الگ رہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کمرہ ہی نہیں کہ ہم شادی کر کے بچے کو ایک کمرہ الگ دے دیں میاں بیوی کو. آج میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، تو اس نے مجھے بڑی سنائی. اس نے کہا یار تم جو مولوی ہو نا، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوتے ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے. تیرے جیسا بھی کوئی بیوقوف ہوگا. اللہ نے تجھے 9 بیٹے دیے، تو کسی کو انجینئر بناتا، کسی کو ڈاکٹر بناتا، وہ آج تیرے شانہ کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے ہوتے، تیرا بوجھ اٹھاتے. تو نے سب کو ملا مولوی بیکار بنا دیا، کیا فائدہ؟ تو بھی غربت کی زندگی گزار رہا تھا، اب تیرے بچے بھی غربت کی زندگی گزاریں گے. نہ تجھے کسی نے رشتہ دینا ہے، نہ ان کی شادیاں ہونی ہیں. کہنے لگے اس دوست نے ایسی کھری کھری سنائی ہے کہ میرا دل واقعی بڑا پریشان ہے. کیا میں نے غلط کر دیا ہے سب کو عالم بنا کے؟ میں نے ان کو تسلی دلائی اور یہی آیت پڑھی. میں نے کہا قاری صاحب اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. آپ نے اپنے بچوں کو نیک بنایا ہے تو ان کو اللہ کی سرپرستی میں دیا ہے، اللہ ان کے مسئلے حل کر دے گا. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لیکن جب دل پریشان ہو نا تو خالی لفظوں سے فائدہ نہیں ہوتا. میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو اتنا کوئی اثر نہیں ہوا اس بات کا، وہ اسی طرح پریشان بیٹھے ہوئے تھے. پھر ان کے دل کی تسلی اور تالیف قلب کے لیے میں نے انہیں کہا قاری صاحب میں نے جانا ہے ابھی مواجہ شریف پہ صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے، آئیں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ہم صلاۃ والسلام بھی پڑھیں گے اور میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا. اب دعا کی بات سن کے نا قاری صاحب کے چہرے پہ تھوڑی روشنی آ گئی، چمک آ گئی، ان کو امید لگ گئی. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں ان کو لے کے آگے حاضر ہوا، صلاۃ والسلام پڑھا، ان کے لیے دعا بھی کی. پھر میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے جی ایک پاکستانی انجینئر تھا، فوت ہو گیا، سنا ہے اس کی بڑی بیٹی بڑی پڑھی لکھی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مگر وہ تو امیر باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھر میں رہتی ہے، بڑی گاڑیاں ہیں ان کی، تو ہم ان کا رشتہ مانگنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو انجینئر کی بیوی اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ تو نہیں کرے گی، اس کے تو نہ کوئی جاب ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ ہمارا گھر بڑا. میں نے کہا فکر نہ کرو، آپ بیوی کو لے جائیں، رشتہ مانگیں، اللہ آسانی کر دیں گے. خیر جی وہ اپنی بیوی کو لے کر اگلے دن گئے اور جا کے انہوں نے رشتہ مانگا. دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا. عشاء کے بعد میں بیٹھا اپنا درود شریف پڑھ رہا تھا، قاری صاحب جھومتے ہوئے آئے اور ان کے ہاتھ میں نا شاپر میں ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا. ان کی چال سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. خیر قاری صاحب مسکرا رہے تھے بیٹھے. میں نے پوچھا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا. میں نے پوچھا قاری صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہو گیا ہو گیا ہو گیا. قاری صاحب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مجھے تفصیل بتائیں. پھر قاری صاحب بیٹھے، تھوڑا انہوں نے اپنے سانس کو جو ہے نا سیٹل ہونے دیا اور مجھے کہنے لگے کہ جی کل ہم رشتہ مانگنے گئے تھے اور میں نے اپنی بیوی کو بڑا سمجھا کے بھیجا تھا کہ دیکھیں اس کی والدہ کو تسلی دینا، ہم بیٹی تمہاری کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں سے زیادہ بڑھ کر اس کو محبت دیں گے، پیار دیں گے، اس کو ہم بڑا گھر لے کے الگ کمرہ بھی دیں گے، جہیز بھی دیں گے، سب چیزوں کا انتظام کریں گے، آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں خوش رہے گی.
کہنے لگے کہ جب ہم وہاں گئے تو میری بیوی تو عورتوں کی سائڈ پہ چلی گئی، میں مردوں کی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ 1 منٹ کے بعد مجھے پیغام ملا بیوی کا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہتا ہے کہ مجھے تو بڑا ذہنی صدمہ ہوا کہ اس بیوہ نے پوچھا ہوگا تمہارا بیٹا کام کیا کرتا ہے، اور بیوی نے کہا ہوگا میرا بیٹا مولوی ہے، اس نے کہا ہوگا نکل جائے یہاں سے، نہ کوئی نوکری، نہ لینا نہ دینا، آ گئی ایک ملا کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے، چلی جائے یہاں سے۔ کہتا ہے میں نے بیوی کو بلایا، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہنے لگی ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو یہی کہا کیا ہوا، کہنے لگی بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، تو مجھے سمجھا کیا ہوا۔ کہنے لگی جی کہ میں گئی تو بیوہ نے مجھے کہا کہ تم کیوں آئی ہو۔ میں نے کہا میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے۔ کہنے لگی اچھا، میرے خامن نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری جتنی بیٹیاں ہیں میں نے اپنی ہر بیٹی کا نکاح کسی عالم کے ساتھ کرنا ہے، چونکہ میرے خامن نے وصیت فرمائی ہوئی ہے، لہذا تیرا بیٹا عالم ہے تو مجھے قبول ہے، میں بیٹی کا رشتہ دیتی ہوں۔ کہنے لگے پھر اس کی بات بیٹی میرے سامنے آئی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنے اچھے ادب والی، دوپٹہ لیا ہوا، بات کرنے سے اندازہ لگتا تھا کہ اس کی تربیت بہت اچھی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی۔ کہنے لگے اس کے بعد پھر اس کی دوسری بہن آئی، وہ اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت۔ پھر تھوڑی دیر میں مجھے پتہ چلا کہ میرے 9 بیٹے ہیں اور اس بیوہ کی 9 بیٹیاں ہیں، اور ہر بیٹی میرے بیٹے سے 1-2 سال چھوٹی ہے۔ کہنے لگے وہ خوبصورت ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اچھا میں 9 بیٹوں کی منگنی آپ کی 9 بیٹیوں سے کرتی ہوں، اور اس نے قبول کر لیا۔ ایک بیٹے کی منگنی کرتے ہوئے لوگوں کی جوتیاں چٹک جا، 1 منٹ میں اللہ نے 9 بیٹوں کی منگنی ایک جگہ ہی کروا دی۔ پھر قاری صاحب نے ایک ذرا بڑا گھر کرائے پہ لے لیا اور بڑے بچے کی شادی کر دی سادگی کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں کہ عورت جب آتی ہے نا تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے۔ بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی تو بڑے بیٹے نے سوچا کہ میں عالم تو بن گیا ہوں، میں کوئی جاب تلاش کروں۔ اس نے اپنی نوکری کے لیے عدالت اسسٹنٹ کی، سیکٹری کی، اس کو عدالت میں جاب مل گئی۔ اب اس کی تنخواہ تھی 30,000 ریال، قاری صاحب کی تنخواہ تھی مہینے کی 3,000 ریال، اور بیٹے کی تنخواہ کتنی بنی؟ 30,000 ریال۔ اب گھر میں خرچہ بھی کھلا ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، تو بیوی نے مشورہ دیا کہ دوسرا بیٹا جوان ہے تو اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قاری صاحب نے دوسرے بیٹے کی بھی شادی کر دی۔ اب دوسری بیٹی بھی اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ دوسرے بیٹے نے قرآن اچھا پڑھتا تھا، تو حرم کے اندر ہر امام کا ایک نائب ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کو وہ اسسٹنٹ کی جاب مل گئی۔ اب اس کی تنخواہ تھی 40,000 ریال، 30,000 ایک بیٹے کو مل رہی ہے اور 40,000 دوسرے بیٹے کو مل رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تیسرے بیٹے کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ لو جی، انہوں نے تیسرے بیٹے کی بھی شادی کر دی۔ اب عورت اپنا رزق لے کے آتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ قاری صاحب کے جو تیسرے بیٹے تھے نا وہ مفتی بھی تھے اور قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ سعودی عرب میں ایک مقابلہ ہوتا ہے قرآن کا، حسن قرات کا، اور سعودی بادشاہ اس میں خود انٹرسٹ لیتا ہے اور پوری دنیا کے قراء اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت بھی اس میں جایا کرتے تھے۔ قاری صاحب کے تیسرے بیٹے نے اس میں حصہ لیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ اس نے حسن قرات کے مقابلے میں فرسٹ آ گئے۔ بادشاہ نے اس کا قرآن سنا تو بڑا خوش ہوا، اور بادشاہ نے اس کو 20 لاکھ ریال ڈالر انعام دیا۔ اب $1 ہوتا ہے 4 ریال کا، تو 80 لاکھ ریال اس کے بیٹے کو انعام ملا۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں 3,000 تنخواہ والا بندہ، اور میرے اکاؤنٹ میں مجھے بینک والے نے بتایا جناب 80 لاکھ ریال آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں ہم میاں بیوی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب ہم کریں کیا۔
ہم نے 7-8 لاکھ کا اپنا بڑا گھر خریدا، بڑی گاڑی خریدی، اور اللہ نے ہمیں فقیری میں شاہی کی زندگی عطا فرما دی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ جو نیک بنتا ہے نا اس کے سرپرست اللہ ہوتے ہیں، وہ اس کو دنیا میں پریشان نہیں ہونے دیتے، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کو عزتیں دیتے ہیں، اس کو رزق پہنچاتے ہیں، اس کو اللہ سکون کی زندگی دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے نیکوکاروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا خیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ عجیب ہے ہم کہ ہمیں اللہ پہ نہیں بھروسہ، دنیا پہ بھروسہ ہے، دفتر پہ بھروسہ ہے، نوکری پہ بھروسہ ہے، کالج یونیورسٹی پہ، اپنی تجارت پہ، اپنی زراعت پہ بھروسہ ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کہ اللہ ہمارا رازق ہے۔ یہی تو ہمارا اصل میں سارا جو ہے نا وہ کام خراب ہے، اسی پہ کہ ہمارا توجہ کا قبلہ ہی کہیں اور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، کہ جب تو اپنے رازق کو نہیں نہ پہچانتا تو بادشاہوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو تیرے گدا دار و جم، اور اگر تو اپنے رازق کو پہچانتا ہے تو جو تیرے گدا ہیں وہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، وقت کے بادشاہ تیرے گدا بن کر آئیں گے، اس لیے کہ تو اپنے رازق کو پہچانتا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہر چیز پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ یہاں سے رزق ملے گا، یہاں سے ملے گا، یہاں سے ملے گا، اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کہ وہ ہمیں رزق دے گا؟ ہمارا رزق زمین میں نہیں ہے، ہمارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ جب آسمانوں میں رزق ہے اور اللہ پہنچانے والا ہے تو پھر ہمیں کیا پرواہ ہے کسی بات کی؟ اس لیے جو مدارس کے طلباء ہیں ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کا رازق کون ہے؟ اور اللہ انہیں پال رہا ہے۔ آپ بتائیں، آپ نے کبھی سنا کسی مدرسے کے طلباء بھوکے سو گئے ہوں؟ اللہ کھلاتا ہے نا۔ وہ ہمارے مدرسے کا ایک طالب علم مطالعہ بیٹھا کر رہا تھا تو دوسرے نے اس کو آ کے کہا وہ تم ہر وقت بیٹھے پڑھتے رہتے ہو، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کتاب بند کی اور اس کو کہتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے تو اللہ نے اپنے لیے مہنگا کیا ہے، ہمیں تو پکی پکائی ملنی ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو پکی پکائی ملنی ہے۔ اور واقعی سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکی پکائی دیتا ہے۔ ہمارے قریبی دوست ہیں، بنو کے علاقے میں ان کا ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ چھاونی بن گئی۔ ہر بندہ اس کو کہتا تھا کہ تم اپنا مدرسہ بند کر دو، فوجی آئیں گے تمہارے مدرسے کو تالا لگا دیں گے۔ وہ کہتے کہ میرا دل کہتا تھا کہ میں قرآن پڑھاتا ہوں، قرآن کی خدمت کرتا ہوں، میں کیوں بند کروں؟ لوگوں نے کہا جناب اگر انہوں نے بند نہ بھی کیا نا تو اس علاقے کی نگہداشت اتنی ہو جانی ہے کہ کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی یہاں، تو جب کوئی آئے گا نہیں تو تمہارے مدرسے کی ہیلپ کون کرے گا اور تم بچوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤ گے؟ کہتے اندر سے میں ڈرتا بھی بڑا، مگر میرے دل میں یقین بھی تھا کہ میں خدمت کر رہا ہوں تو اللہ میرا مالک ہے، میں نے مدرسہ بند نہیں کیا۔ کہنے لگے چھاونی بن گئی، اور واقعی اس علاقے میں تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، آخر فوجی تھے، انہوں نے علاقے کی نگرانی تو کرنی تھی نا۔ کہنے لگے کہ میں دل میں بڑا پریشان کہ کوئی آتا نہیں تو میں بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا، خرچے کیسے اٹھاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک ہفتہ ہوا تو ایک بندہ 5-6 بکرے لے کے آ گیا، جی طلباء کے لیے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو دال پکا پکا کے تنگ آ گیا تھا، میں نے بکروں کو ذبح کیا اور بکروں کا گوشت پکایا اور طلباء نے بھی خوب مزے لے کے کھایا، اور 2 دن گزرے تو اور 4-5 بکرے آ گئے، پھر 2-4 دن گزرے تو 4-5 بکرے آ گئے۔ کہنے لگے میں نے لانے والے کو بٹھا کے پوچھا کہ بھئی تم ہو کون اور یہ بکرے کون بھیجتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا جناب
یہ جو فوج کی چھاونی بنی ہے نا، یہ فوجی پاکستان کے فوجی ہیں، یہ ایمان تو رکھتے ہیں نا، ان کے دل میں ہے۔ تو کسی کو خوشی ہوئی تو اس نے کہا میرے گھر میں بیٹے کی خوشخبری ملی ہے، چلو میں 2 بکرے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ کسی کو ہوا کہ والدہ بیمار ہو گئی ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، چلو میں والدہ کی طرف سے 1 بکرا کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ان فوجیوں نے 5-6 بکرے دیے کہ جا کے کسی مدرسے میں دے کے آؤ۔ تو میں نے سوچا سب سے قریبی مدرسہ تو یہ ہے، تو یہیں دیتے ہیں۔ وہ ہمارا مدرسہ فوجیوں کے بکروں سے اب چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ فوجی مدرسے چلنے نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان فوجیوں کے ہاتھوں سے مدرسے چلوا رہا ہے۔ محتمم صاحب کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں بھئی تم جو گوشت کھاتے ہو نا اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں تم بکرے کا گوشت کھاتے ہو یا گدھے کا گوشت کھاتے ہو، میں گارنٹی کرتا ہوں میں خود ذبح کرتا ہوں بکروں کو، اور اپنے مدرسے کے بچوں کو بکرے کا گوشت خود اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ وہ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ کو اپنا سرپرست بنائیں، اللہ ہمیں رزق بھی دیں گے، عزتیں بھی دیں گے، ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم نیک بنو، پھر دیکھو میں تمہاری دنیا میں کیسے مدد کرتا ہوں۔ قریب زمانے میں دیکھیے صحابہ کرام غربت میں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو اس وقت ہو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ دشمن لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لیں، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے اس نے تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، اللہ نے کھانے کو پاکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو جیسے غربت سے نکال کر عزتوں کے جو ہے نا تخت و تاج عطا فرمائے تھے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ عزیز طلباء، ہم نہیں جانتے ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسکرا کے جو باتیں کرنے والا ہے وہ ہمارا اندر سے دشمن ہو۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ جب اللہ جانتا ہے ہمارے دشمنوں کو تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا ہرگز راستہ دیں گے ہی نہیں۔ جیسے بلی آتی ہے نا تو مرغی پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ پہلے میری لاش سے گزرو گی پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی، ہو بہو اس آیت کا یہی ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندو، یہ کافر تم تک پہنچنا چاہتے ہیں، پہلے یہ اللہ سے نمٹیں گے پھر تم تک ہاتھ بڑھا سکیں گے، اللہ ان کو موقع ہی نہیں دے گا ہاتھ بڑھانے کا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ان کافروں کو تمہارے تک آنے کا راستہ ہی نہیں دے گا، اللہ ان سے نمٹے گا پہلے، وہ تمہارا سرپرست ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اور یہی ہوا بدر کے میدان میں۔ دیکھیے صحابہ کرام کی تعداد تھی 313 اور کافر تھے 1000۔ صحابہ کرام کے پاس 2 تلواریں تھیں اور ادھر 1000 بندے، تلوار، نیزہ، ہر چیز ان کے پاس لوہے میں ڈوبے ہوئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام نے جب ان دشمن کی فوج کو دیکھا ان کو یوں لگتا تھا کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، کہ ان کو تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمیں مولی گاجر کی طرح کتر کے رکھ دیں گے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم نہتے لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے پھر ایمان والوں کی مدد کی اور ہم نے ان کو بدر کے میدان میں غالب فرما دیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نہتے لوگوں کو غالب فرما دیتا ہے ان لوگوں پر جو لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر جنگ احد میں بھی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ پھر جنگ خندق ہوئی، اور جنگ خندق تو عجیب تماشا تھا۔ قریش مکہ سے نکلے تھے اور وہ اس نیت سے نکلے تھے کہ مسلمانوں کا پودا ہی اکھاڑ کے دیا جائے، ان کو ختم ہی کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔
وہ جہاں آتے تھے راستے کے جتنے قبیلے تھے وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے. اس کو جنگ احزاب کہا گیا. یعنی یہ اس دور کی اتحادی فوج تھی جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے چل پڑی تھی. پوری دنیا کی فوج ایک طرف ہے اور چند مسلمان مدینے والے ایک طرف ہیں. جب دنیا سنتی تھی نا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ آ کے مسلمانوں کو بتاتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، لوگ جمع ہو کے آ رہے ہیں تمہیں ختم کرنے کے لیے، تم ڈرو. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، مگر ایمان والوں کا تو ایمان اور تسلیم اور بڑھ جاتی تھی. وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے اللہ سے ہم نے ڈرنا ہے، ہم نے کافروں سے نہیں ڈرنا. چنانچہ کفار لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا. نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر خندق کھود دی تھی، وہ آگے آ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے گھیراؤ کر لیا. 1 مہینے تک گھیراؤ کیے رکھا، مگر 1 مہینے میں ان کی دال نہیں گلی، کچھ ہاتھ نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے موسم کو ٹھنڈا کر دیا اور تیز ہوا چلا دی. ایسی تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں اور سردی کی وجہ سے ٹھٹر گئے، آپس میں انتشار ہو گیا. اور انہوں نے فیصلہ کیا یار ان مسلمانوں کو ہم فتح تو کر نہیں سکتے، چلو واپس اپنے گھر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عجیب شان سے فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے ان کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ ناکام واپس لوٹا دیا. لم ينالوا خیرا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں آیا. چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں نا تو کئی دفعہ دوسرے کو انگوٹھا دکھاتے ہیں، ٹھوٹھ دکھا دیتے ہیں، کہتے تیلے پلے کچھ بھی نہیں آیا. تو لم ینالوا خیرا کا بالکل یہی ترجمہ بنتا ہے اپنے سمجھنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے ان کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ واپس لوٹا دیا. لم ینالوا خیرا، ان کافروں کے پلے کچھ بھی نہیں آیا، ان کے ہاتھ میں تو ٹھیکا بھی نہیں آیا. ایمان والو تم ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو اللہ مدد فرماتا ہے. جس دن یہ آیتیں اتری ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اسی دن یہ آیت بھی اتری الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اے ایمان والو آج کے دن یہ کفار تمہارے دین سے نا امید ہو چکے. یہ تو چاہتے تھے کہ یہ شمع جل رہی ہے اس کو پھونک مار کے بجھا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ چاہتے تھے کہ اس کو مکمل کر دیں لہذا یہ اس نور کو بجھا نہیں سکے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ نے اس اسلام کی شمع کو روشن کیا تھا، کافر اس کو کیسے بجھا سکتے تھے؟ اللہ نے آیتیں اتار دی الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، اے مسلمانوں یہ کافر آج تمہارے دین سے نا امید ہو چکے، ان کو یقین ہو چکا یہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں اور ان کو چبانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ نا امید ہو چکے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کی حفاظت کر کے دکھا دی. اسی طرح جنگ حنین میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، قدم قدم پہ اللہ مدد فرماتے رہے، اسلام بڑھتا رہا، پھولتا پھلتا رہا اور اللہ نے مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت بنا دیا. وجہ کیا تھی کہ اس دور کے مسلمان جو تھے وہ صالح تھے، نیک تھے اور اللہ کی سرپرستی میں تھے، اللہ ان کی مدد فرماتے تھے. علامہ اقبال فرماتے ہیں لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا. وہ ایسا دور تھا. تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جتتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ایسے مومن تھے جو تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتے تھے اور پھر اللہ ان کی مدد فرماتے تھے. اس لیے اللہ ہمارا سرپرست ہے، ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو اپنی اسلحے پہ ناز ہے اور ہمیں اپنے اللہ کے خزانوں پہ ناز ہے، اپنے اللہ کی قدرت پہ ناز ہے. اللہ جب چاہتا ہے
تو کمزور کو بھی قوی کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی بار ایسا ہوا ایک تھوڑی جماعت ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باز مروا دیے۔ ہم نے قریب کے زمانے میں خود نہیں دیکھا، ایک طرف سپر پاور تھی اور دوسری طرف صفر پاور تھی، اور اللہ نے وہ جو صفر پاور والے چند ملنگ قسم کے لوگ تھے ان کو فاتح بنا دیا۔ سپر پاور ان کے پاؤں پکڑتی پھر رہی ہے، جی خدا کے لیے ہمیں جانے دو، گھر جانے دو، گھر جانے دو۔ اللہ یوں مدد فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے دلوں میں یہی کہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے اور ہمارا بہترین مددگار ہے۔ جب اللہ ہمارا مددگار ہے تو ہمیں پریشانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلے دنوں ایک کمشنر صاحب مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو مجھے کہنے لگے یہ مدرسے والے بیکار بچوں کا کیا کریں، ہم بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھیں نا یہ پڑھ لکھ کے بیکار ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، نہ کوئی ان میں سے ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ کوئی انجینئر ہوتا ہے، کما کچھ نہیں سکتے، سوسائٹی کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم اتنے لاکھوں طلباء کا کیا کریں؟ میرا تو دل چاہتا ہے مدارس کو بند کر دیا جائے۔ پھر میں نے کہا کہ کمشنر صاحب میں آپ کو چند باتیں کہوں گا، آپ برا نہ منائیے گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو چند درویش قسم کے لوگ ہیں نا طلباء، یہ ہیں شہزادے، اور ان شہزادوں کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو باقی لوگوں کو تو اللہ پینے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، اللہ ان کے ذریعے باقیوں کی مدد کرتے ہیں، وَبِهِمْ يُمْطَرُونَ، ان کے صدقے اللہ بارشیں برساتے ہیں، وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان کی وجہ سے اللہ باقیوں کو بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد میں ایک طالب علم اللہ اکبر کی آواز دیتا ہے، اللہ اکبر کی بات سن کر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ عذاب مؤخر کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تمہارے شہروں کا معاملہ ہوتا جو تم نے کلب بنائے ہوئے ہیں اور جو تم نے بازاروں کے اندر عریانی فحاشی پھیلائی ہوئی ہے، تو اللہ کسی کو پینے کو ایک گلاس پانی نہ دیتے۔ اگر تمہیں کچھ مل رہا ہے تو ان فقیروں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اب ان کو تھوڑا دماغ میں بات آئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ زیادہ کھا کے تو مر گئے، ایسی مثال کوئی نہیں کہ کوئی بھوکا مر گیا ہو۔ میں نے کہا کمشنر صاحب آپ کا اتنا بڑا ایریا ہے، آپ فیصل آباد، جھنگ، فلاں، ٹوبہ، اتنے ضلعوں کے کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر کے بھی اوپر۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی حافظ کوئی مولوی بھوک پیاس سے مر گیا ہو؟ کہتے نہیں سنا۔ پھر میں نے کہا اچھا میں اب آپ کو ایک بات اور بتاؤں کیا؟ میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے پیٹ اللہ نے بڑھا دیے ہیں۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا ہمارے پیٹ اگر لگے ہوتے نا ساز کمر کے تو ہر کسی نے کہنا تھا بیچارے کھانے کو ملتا کچھ نہیں، ہڈی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ پانی بھی پئیں گے تو میں ان کو موٹا بنا دوں گا، تاکہ ان کی شکل دیکھ کے ہی پتہ چل جائے یہ بندہ بھوکا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے پیٹ تمہاری وجہ سے بڑے ہوئے ہیں، تم نہ مدرسے والوں پہ اعتراض کرتے تو اللہ ہمیں بھی سمارٹ بنا دیتے۔ پھر میں نے کہا اچھا ہمارے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، ذرا آپ پیٹ بڑھا کے دکھائیں۔ تو میں نے کہا ہے کوئی آفیسر جو اپنا پیٹ بڑھا کے دکھائے؟ پھر میں نے کہا کہ دیکھو ان کا کفیل اللہ ہے اور اللہ ان کو کھلاتا ہے اور اللہ ان کے لیے بھیجتا ہے، اسی لیے کوئی مدرسے والے
کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتے جی کہ ہم مجبور ہیں، اب ہمیں آپ سے امداد چاہیے۔ میں نے کہا اپنی امداد رکھیں اپنے پاس، ہمیں بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بندوں کا پروردگار دیتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے آپ تو لکھے پڑھے آدمی ہیں، آپ بھی مولیوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو اب حق بات سمجھا دی ہے، تو اب کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا میں آپ کو ذرا ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں ملک میں انڈسٹری کے گروپ ہوتے ہیں، یہ منشا گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ داؤد گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ کرسٹ گروپ آف انڈسٹریز ہے۔ کہنے لگے ہاں گروپ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ طلباء ہے نا، یہ پرل گروپ آف انڈسٹریز ہے، پرل کہتے ہیں موتی کو۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کی فیکٹریاں کوئی شوگر بناتی ہے، کوئی ٹیکسٹائل کے کپڑے بناتی ہے، کوئی لوہے کے پرزے بناتی ہے، یہ طلباء ایسی فیکٹری ہیں جو موتی بناتے ہیں۔ کہنے لگا جی وہ موتی کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ سارا ایکسپورٹ کا مال ہے، سارا ملک سے باہر چلا جاتا ہے، ملک والوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگے آپ مذاق کر رہے ہیں پیر صاحب؟ میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عرش کے اوپر کے جہان کے لیے ندامت کے آنسو نہیں ہیں، وہاں نہیں ہوتے۔ اللہ کے پاس فرشتے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی افطار نہیں ہوتا، کوئی وقفہ نہیں آتا۔ عبادت بہت ہے عرش کے اوپر کے جہان کے لیے، مگر اس جہان میں ندامت کے آنسو نہیں ہیں۔ تو اس جہان کے لیے یہ امپورٹ کا مال ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے، جاؤ اگر تمہیں کہیں ندامت کے آنسو ملے نا تو اٹھا کے میرے پاس لے آنا۔ اس لیے ہمارے طلباء تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے 2-4 آنسو بہا دیتے ہیں۔ یہ آنسو نہیں، یہ موتی کے قطرے ہوتے ہیں۔ یہ پرل فیکٹری ہے جو پرل بنا رہی ہوتی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ میں نے کہا اللہ ان کے آنسوؤں پہ موتیوں کا بھاؤ لگا دیتے ہیں، ان کی برکت سے پھر باقی ملک کے لوگ بھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ پھر ان کے سمجھ میں کچھ بات آئی، کہنے لگے آج آپ نے مجھے بات سمجھائی، یہ تو بڑے اہم لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہاں اب جو ہے نا، جب کبھی آپ کسی کے بارے میں سنیں کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے، اس کو اپنے پاس بلایا کریں، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا کریں۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری سیٹ بچی ہوئی ہے، تمہارا ملک بچا ہوا ہے، تمہارا ایمان بچا ہوا ہے، یہ تمہارا محسن ہے۔ تب اس کی سمجھ میں بات آئی، کہنے لگے آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ یہ متوکلین ہیں، اللہ ان کو خود رزق پہنچاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اور کئی طلباء خود بھی پریشان ہوتے پڑھنے کے بعد پھر نوکری کہاں کریں گے، کیا کریں گے؟ بھئی نوکری کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ تمہیں کھلائے گا۔ اور جی کہاں سے کھائیں گے؟ بھئی جہاں سے انبیاء کھاتے تھے، انبیاء کے نائب بھی وہیں سے کھائیں گے، اللہ کھلائیں گے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں ایک زمانے میں کام کرتا تھا، انجینئر تھا، چیف انجینئر تھا، بلکہ جنرل مینیجر تھا۔ 35 فیکٹریاں میرے انڈر تھیں، اور اتنا میرا تجربہ تھا کہ مجھے مالک بھیجتا تھا جہاں کہیں کوئی یعنی خرابی آ جاتی کہ ٹھیک کر کے آئیں۔ اور اس زمانے میں میری کنسلٹیشن فی ایک دن کا 1 لاکھ روپیہ تھی۔ یہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، یعنی ڈالر کا ریٹ تھا 18 روپے کا ڈالر۔ اب آپ سوچیں کہ 18 روپے کا ڈالر تھا اور مجھے ایک دن کا 1 لاکھ روپے ملتا تھا۔
ایک شوگر مل میں خرابی آئی، انہوں نے میرے مالک کو فون کیا، چیئرمین کو، کہ جی اپنے انجینئر کو بھیج دیں۔ میں 7 دن کے لیے گیا اور 7 دن وہاں کام کیا اور 7 لاکھ روپیہ لے کے آیا۔ ایسی میری جاب تھی۔ پورے شہر میں سب سے زیادہ ٹیکس میں دیتا تھا، 65% ٹیکس کٹواتا تھا۔ 18 سال پورے شہر کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر میں رہا۔ اتنی اعلیٰ نوکری تھی، لیکن میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ جب میری عمر 40 سال ہو جائے گی تو میں دنیا کی نوکری چھوڑ دوں گا اور میں پھر اپنا پورا زندگی کا وقت دین کے لیے گزاروں گا۔ تو الحمدللہ میں نے پھر دین کے لیے وقت دینا شروع کر دیا۔ جس مالک کو چھوڑا تھا میں نے، اس نے آج تک اپنی فہرست میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے ایک دفعہ فون پہ پوچھا کہ اب تو 25 سال ہو گئے میں کبھی آیا ہی نہیں اور آپ نے میرا نام فہرست میں رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا، آپ نے ہمیں چھوڑنا ہے۔ کوئی مالک دیکھا ہے جو اپنے انجینئر کا 25 سال انتظار کرے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسی میری جاب تھی۔ اچھا، پچھلے دنوں ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک میرا پرانا دوست جو تھا خلی، وہ ملنے کے لیے آ گیا۔ اب اس کی بیوی میری بیوی کو ملی تو اس نے ان کو واقعات سنائے کہ آپ کے ہسبینڈ تو اتنے بڑے انجینئر تھے اور میرے خاوند کلاس فیلو بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم جہاں انٹرویو دینے جاتے ہیں نا تو میرا ہسبینڈ ان کو بتاتا ہے کہ میں تو حافظ صاحب کا شاگرد، وہ جوانی میں مجھے لڑکا سا تھا، حافظ صاحب مجھے لوگ کہتے تھے، تو میں تو حافظ صاحب کا شاگرد ہوں، تو 10,000 روپیہ اس کی تنخواہ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ کہ جی اچھا، آپ ان کے اگر شاگرد ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ محنتی ہوں گے، دیانتدار ہوں گے، قابل ہوں گے، تو ان کی تنخواہ 10,000 روپیہ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ اس نے عجیب و غریب باتیں سنائی کہ آپ کے خاوند کی تو اتنی اچھی جاب تھی، یہ تھی وہ تھی، اتنا اس زمانے میں یہ کماتے تھے، ایک مہینے ایک دن کا 1 لاکھ، تو اگر آج ان کی جاب ہوتی تو پتہ نہیں تیرے خاوند تو کہاں ہوتے۔ خیر، عورتیں تھیں، آپس میں باتیں کرتی رہیں۔ جب مہمان چلے گئے تو بیوی سے میری ملاقات ہوئی، تو بیویاں بیوی ہوتی ہیں، مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے آج ڈیٹیل کا پتہ چلا، آپ نے مجھے کبھی بتائی نہیں کہ آپ کی اتنی اچھی جاب تھی اور آپ کو اتنا 1 مہینے کی تنخواہ ملتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ کیا اللہ نے اب مجھے کاریں بہاریں نہیں دی ہوئیں؟ کہنے لگی ہاں دیا ہوا تو اللہ نے سب کچھ ہے۔ میں نے کہا پھر پریشانی کس بات کی؟ کہنے لگا بس میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی جاب اگر اتنی اچھی تھی تو آپ کے دل میں کبھی نہیں آیا کہ میں جاب کر لیتا؟ میں نے کہا کہ 30 سال کے عرصے میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی میرے دل میں کبھی یہ تمنا نہیں آئی کہ کاش میری جاب ہوتی۔ تو پھر وہ ذرا میرے اور قریب ہو گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی آپ مجھے سچ سچ بتائیں نا، کبھی خیال ہی نہیں آیا؟ میں نے کہا واقعی میرے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا۔ کہنے لگی کیوں خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا سچ بتاؤں کہ مجھے بڑے کی نوکری کر کے ایسا مزہ آ گیا ہے، اب چھوٹوں کی نوکری کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اب ان چھوٹوں کی نوکری کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کیوں بندہ نوکری کرے چھوٹوں کی؟ نوکری کرنی ہے تو اللہ کی نوکری کرے جو مالک الملک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ واقعی بندے کو فقیری میں شاہی عطا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ، وہ وقت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے کے استاد تھے۔ ہم ان کی کتاب پڑھتے ہیں درس نظام نور الانوار۔ تو انہوں نے بادشاہ کے بیٹے کو قرآن شریف پڑھایا، تو بادشاہ دین کا قدردان تھا۔ جب بچے نے قرآن پاک پڑھا تو بادشاہ نے ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ ترازو کے اندر ایک پلڑے میں تولا اور ان کے وزن کے برابر جو سونا تھا، اتنا سونا استاد کو ہدیہ کیا کہ آپ نے میرے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے، میں جو دے سکتا ہوں نہیں دے سکتا،
میں کم از کم آپ کو اتنا سونا ہدیہ کر رہا ہوں جتنا آپ کا وزن ہے۔ اب ایک مرتبہ ملا جیوا نے کوئی فتویٰ دیا اور حکومت کے جو ارباب تھے وہ ناراض ہو گئے، چنانچہ انہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے کہ ملا جیوا کو بھی گرفتار کر لیا جائے۔ اب ملا جیوا کو جب پتہ چلا کہ پولیس میری گرفتاری کے لیے نکل چکی تو ملا جیوا نے اپنے شاگرد کو کہا کہ اچھا جاؤ وضو کے لیے ایک لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ، میں بھی وضو کروں اور میں بھی مصلی پہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ چنانچہ ملا جیوا نے وضو کیا کہ بیٹے نے جو ان کا شاگرد تھا جب دیکھا کہ ملا جیوا نے وضو کر لیا تو وہ وہاں سے بھاگا اور اپنے کہ ملا جیوا نے وضو کر لیا، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو تمہاری نسل تباہ ہو جائے گی۔ بادشاہ کے سر پہ تاج نہیں تھا، ننگے سر بادشاہ وہاں سے بھاگا اور آ کے اس نے ملا جیوا کے پاؤں پکڑے، حضرت اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے تو میری تو نسل ہی جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی، خدا کے واسطے اپنے ہاتھ نہ اٹھانا۔ بادشاہ پاؤں پکڑتے تھے کہ آپ کے ہاتھ اٹھ گئے تو اللہ دنیا کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیں گے۔ ایک اور ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، فقیر درویش آدمی تھے۔ ان کے زمانے میں افغانستان میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمود غزنوی۔ اب محمود غزنوی بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ ایک ہندوؤں کا قلعہ تھا، اس کا نام تھا سومناتھ۔ اس نے 16 دفعہ حملہ کیا اور 16 دفعہ اس کو شکست ہوئی۔ اب آپ بتائیں کہ 16 مرتبہ بندے کو کسی محاذ پہ شکست ہو تو پھر تو بندہ دوبارہ اس کا نام ہی نہیں لیتا۔ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ آپ کی طاقت میں تو کمی نہیں ہے، لیکن اب آپ کو کسی اللہ والے کی دعا لینی پڑے گی تب کامیابی ہوگی۔ تو بادشاہ محمود غزنوی نے پوچھا پتہ کرو کوئی اللہ والا ہو تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ابوالحسن خرقانی ہے خرقان میں۔ بادشاہ خرقان ان کے پاس آیا اور اس وقت خانقاہ کے اندر ابوالحسن خرقانی کے جو مرید تھے نا وہ صفائی کا دن منا رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے، کپڑے صاف کر رہے تھے، دھو رہے تھے۔ صفائی کا دن مناتے ہیں نا لوگ، خوب صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ادھر سے بادشاہ آ گیا اور ادھر گرد مٹی اڑ رہی ہے جو جھاڑو کی تھی۔ تو ایک شاگرد نے دیکھا تو اس نے بادشاہ کو پہچانا تو وہ بھاگا ہوا گیا کہ میں حضرت کو بتاؤں کہ آپ کو ملنے کے لیے بادشاہ آیا ہے۔ اچھا، حضرت کے بال لمبے لمبے تھے، زلفیں تھیں، اور سر میں خشکی کی وجہ سے بھی خارش ہوتی ہے اور جوں کی وجہ سے بھی خارش ہوتی ہے۔ تو حضرت نے شاگرد کو کہا کہ بھائی ذرا سر پہ تیل لگا لو۔ اب وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شاگرد سر کے اوپر تیل لگا رہا ہے۔ یہ شاگرد جو باہر سے آیا تھا یہ بھاگا ہوا گیا، تو اب حضرت تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرا شاگرد سر پہ تیل لگا رہا تھا۔ اس نے اس کو اشارہ میں بتایا کہ بادشاہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں حضرت کو۔ تو جو سر پہ مالش کرنے والا تھا نا اس نے کہا حضرت حضرت، جلدی کہا حضرت حضرت۔ تو حضرت نے چونک کے اس کی طرف کہا بھائی کیا ہوا؟ حضرت وہ آپ کو ملنے کے لیے بادشاہ آ گیا ہے۔ فرمانے لگے خدا کے بندے، میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آ گئی ہے۔ او خدا کے بندے، میں سمجھا کوئی بڑی سی جوں تیرے ہاتھ آ گئی ہے۔ ان کے بے نفسی کا یہ عالم تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں سلطان محمود غزنوی ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے نا میرے لیے دعا کیجئے، میں نے 16 مرتبہ اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، سومناتھ کے مندر کو فتح نہیں ہوا۔ اب یہ اسلام کی سربلندی کا مسئلہ ہے تو آپ دعا فرما دیجئے۔ تو ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک جبہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کے دے دیا۔ بادشاہ سلامت آپ جائیں اور جب آپ محسوس کریں کہ اب مجھے دعا کی ضرورت ہے تو اس جبے کو اپنے سامنے رکھ کے دعا مانگنا، اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے سامنے کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے میرے لیے یہ مسئلہ حل کر دے۔ لو بادشاہ نے وہ جبہ لے لیا اور واپس آ گیا۔ واپس آتے ہوئے بادشاہ نے ایک تھیلی
دینار کی تھی، سونے کے جو سکے ہوتے ہیں وہ ان کو دی، تو انہوں نے واپس کر دی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ نے میرا پیسہ واپس کیوں کیا، لیتے کیوں نہیں؟ تو حضرت کے پاس ایک خشک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ حضرت نے فرمایا آپ یہ ٹکڑا کھائیں۔ اب بادشاہ نے جب خشک روٹی کا ٹکڑا کھایا تو وہ حلق میں پھنس گیا، تو پانی مانگا، جی پانی دیں، ٹکڑا حلق سے اتر نہیں رہا۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت، جس طرح میرا خشک روٹی کا ٹکڑا آپ کے گلے سے نہیں اتر رہا، اسی طرح آپ کا یہ مال میرے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اس لیے میں نے واپس کیا ہے۔ خیر بادشاہ بڑا مترف ہوا کہ ان کو مال کی کوئی جو ہے نا ضرورت نہیں، یہ اللہ والا صحیح بندہ ہے، وہ واپس آ گیا۔ اب بادشاہ نے 17ویں دفعہ حملہ کیا، لیکن سومناتھ کا قلعہ ایسا تھا کہ ہندو اور ان کے ساتھ باقی کافر سب اکٹھے ہو جاتے تھے، الکفر ملتوں واحدہ، اور مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس دفعہ پھر اسی طرح ہوا کہ مسلمان کمزور پڑ رہے تھے اور کافر پھر غالب آ رہے تھے۔ جب کافر غالب آ رہے تھے تو سلطان محمود غزنوی کو خیال آیا، اوہو مجھے تو بلبل خرقانی نے جبہ دیا تھا کہ اس کو سامنے رکھ کے دعا کرنا۔ چنانچہ اس نے میدان جنگ میں ایک جگہ 2 رکعت نفل پڑھے اور جبے کو مسلح کے سامنے رکھ کے دعا مانگی، اے اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے سامنے کوئی مقام ہے تو اس کی برکت سے تو مجھے فتح عطا فرما دے۔ دعا مانگنی تھی کہ جنگ کا پانسا پلٹا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب صلاح الدین اب جو محمود غزنوی تھا وہ سومناتھ کا فاتح بن گیا۔ اب مندر کے اندر 2 مورتیاں انہوں نے ہندوؤں نے رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ فاتح تو بن گئے ہیں، ہماری مورتیوں کو توڑو نہیں، ہم ان کو سونے کے بدلے تول کے لے لیتے ہیں۔ اب آنے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اتنی بھاری مورتی ہیں، اگر اس کے بدلے آپ کو سونا مل جائے تو آپ اپنا اسلحہ بنانا اور فوج کو مضبوط کرنا اور زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا نہیں، میں نے اگر ان بتوں کو سونے کے بدلے بیچ دیا لوگ مجھے بت فروش کہا کریں گے، میں تو بت شکن بننا چاہتا ہوں، میں ان کو توڑ کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے سونا ٹھکرا دیا۔ جب ان بتوں کو توڑا تو پتہ چلا وہ اندر سے کھوکھلے تھے اور وہ پورے کے پورے ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ کئی گنا زیادہ اللہ نے مال بھی عطا فرما دیا اور اللہ نے بت شکن بھی ان کو بنا دیا۔ اب بات میں نے بت بھی توڑ دیے اور مجھے اسلام کی جھنڈا لہرانے کا اللہ نے موقع عطا فرما دیا۔ مجھے حضرت کے پاس جانا ہے حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ محمود غزنوی ابوالفضل خرقانی کے پاس آیا، حضرت آپ نے مجھے جبہ دیا تھا تو میں نے دعا مانگی، مجھے اللہ نے سومناتھ کا فاتح بنا دیا۔ حضرت نے فرمایا سلطان محمود تو نے کیا دعا مانگی تھی؟ حضرت میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے تو مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ ابوالفضل خرقانی نے کہا محمود تو نے سستا سودا کر لیا، اگر تو یہ دعا مانگتا نا اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ تجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے۔ ان درویشوں کا اللہ کے ہاں وہ مقام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی فوت ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد کسی کو خواب میں نظر آیا، اس نے کہا سلطان محمود غزنوی آگے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے پوچھا کہ بخشش کی وجہ کیا بنی؟ سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، سومناتھ کے فتح کرنے کا مندر کا مسئلہ تو پیش ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی بخشش کر دی۔ اس نے کہا کس بات میں بخشش کر دی؟ محمود نے کہا کہ اللہ نے مجھے فرمایا تو میرے ایک بندے کی درگاہ پر حاضر ہوا تھا اور مٹی اڑ رہی تھی جھاڑو کی، اور تو نے مٹی سے نفرت کرنے کے بجائے اس مٹی کو اپنے چہرے پہ پھیر لیا تھا۔ یہ اللہ والوں کے در کی مٹی ہے، تو نے بادشاہ ہو کر اللہ والوں کے جوتوں کی مٹی کو چہرے پہ جو پھیرا تھا، مجھے تیرا یہ عمل پسند آیا، میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ہم نیک بن کے دیکھیں اللہ ہماری کیسی سرپرستی فرماتے ہیں۔ عزیز طلباء، 1 سال مانگتے ہیں تبلیغ والے کہ جی آپ عالم بن گئے 1 سال دے دو۔ میں یہ عرض کرتا ہوں
کہ آپ 1 سال تجربہ کر کے دیکھیں، نیت کر لیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے۔ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری وجعل الذلت والصغار علی من خالف امری۔ ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ جب 1 سال آپ صالح بن کر زندگی گزارنے کے لیے ارادہ کریں گے، پھر دیکھنا اللہ آپ کو اپنی فضل اور اپنی مدد و نصرت آنکھوں سے دکھائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے مسئلوں کو حل ہوتے دیکھنا، لوگ آ کے آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے، آپ ان دعاؤں کو قبول ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، اس کو آزما کے دیکھیے، آزمائش شرط ہے۔ ہم نیک بنیں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری کیسی سرپرستی فرماتے ہیں۔ وہ پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھی عزتیں دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے بہت خوبصورت اشعار ہیں، فرماتے ہیں اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ۔ یعنی فرنگی جب جا رہے تھے نا اور ملک تقسیم ہو کے پاکستان بن رہا تھا، یہ اس وقت انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ وہ بندگی گدائی یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی یہ بندگی خدائی، یا بندہ زمامن یا بندہ خداون یا بندہ زمانہ۔ یہ دنیا والے لوگ بندہ زمانہ بن کے زندگی گزارتے ہیں اور یہ طلباء بندہ خدا بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے اور اللہ ان کو دنیا میں عزتیں بھی دیتا ہے اور وقار بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے طلباء کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے دل میں خوش ہوں کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، فإن المال یفنى عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ مال تو فنا ہونے والی چیز ہے اور علم تو کبھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں دین کا علم دیا ہے اور اللہ نے جاہلوں کو مال عطا کیا ہے۔ ہمیں اگر پریشانی آتی ہیں تو ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم ایک طرف طالب علم بھی ہوتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، آنکھ غلط دیکھتی ہے، موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ ہم اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو پریشانیاں ہم سے دور بھاگ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کے بہت خوبصورت اشعار ہیں جن پر میں آج کی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں عقل ہے تیری سپر، سپر کہتے ہیں شیلڈ کو، ڈھال کو، جس سے بندہ دشمن کے وار کو روکتا ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اے میرے درویش، تیری خلافت کسی ایک ملک پر نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے تیری خلافت ہے۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری،
تو جو اللہ اکبر کہتا ہے نا، یہ ماں سوا کے لیے آگ ہے، جلا کے رکھ دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو جو تو اپنی تدبیر بنائے گا، اللہ تیری تدبیر کو تیری تقدیر بنا دیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو نے میرے محبوب سے وفا کی، ان کی سنتوں کی اتباع کی، ان کے دین کی حفاظت کی، جو مدرسے میں رہ کے طلباء کر رہے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں کیا چیز ہوتی ہے، اے میرے بندے لوح و قلم ہم تجھے دے دیں گے، تیری زبان سے بات نکلے گی ہم پورے کر دیں گے، ہم تجھے دنیا میں چھوٹی سی خدائی کا منظر دکھا دیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ کہ تم نیک بنو گے اور اگر صالح بنو گے تو جیسے تم سے پہلے والوں کو میں نے خلافت عرضی عطا فرمائی تھی، میرے بندوں میرا وعدہ ہے میں تمہیں بھی یہ خلافت کا مقام عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو تخت و تاج دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم بے وقوف شہزادے، ہم لوگوں کے دروں پہ جا کے مزدور بننے کی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ پہ توکل کریں، جو اللہ نے دین دیا ہے، علم دیا ہے، اس علم پر عمل کریں اور نیک بن کر زندگی گزاریں، پھر اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں، مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں۔ تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نقص ہے تیرے ایمان میں۔ ہمارے اندر نقص ہے کہ ہم مومن ہو کے بھی آج غالب نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کامل مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائے۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ